أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. آج آپ کی مدینہ بکس ڈپلومہ کورس 2012 کی کلاس نمبر 201 ہے. اس کلاس میں انشاءاللہ تعالی آپ لیسن نمبر 5 ہی کو کریں گے. یاد رکھیں کہ یہ مدینہ بک 3 اولڈ کا لیسن نمبر 5 ہے اور مدینہ بک 6 کا بھی لیسن نمبر 5 ہے. لیسن میں تقریباً ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور اس میں یہاں تک پہنچے تھے، اس جملے تک، اور کچھ ایکسرسائزز بھی کی تھیں. تو اب یہاں سے آنورڈ ہم لیسن کو کمپلیٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم کچھ ایکسرسائزز کریں گے. لیکن آگے جانے سے پہلے میں پھر ایک مرتبہ دوبارہ سے دہرانا چاہتی ہوں کہ آپ اس لیسن میں کون سے رول پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. تو یہاں دیکھیں، سب سے پہلا رول آپ کیا پڑھ رہے ہیں اس میں؟ اجوف فعل ماضی مضارع مبنی للمجہول. اجوف فعل سے مجہول کے صیغے ماضی اور مضارع کے لیے، اس کے رول آپ نے پڑھے آلریڈی، آپ پڑھ چکے ہیں. آپ کو یاد رہنا چاہیے کیونکہ اس میں 2-3 مختلف رول پڑھے ہیں، اس لیے آپ کو مکس اپ نہیں کرنا. اجوف فعل سے ماضی مضارع کا مجہول کے صیغے اور وہ کیسے بنتے ہیں وہ الحمدللہ آپ کو آتے ہیں. پھر اس کے بعد نمبر 2، اجوف ہی فعل سے اسم فاعل اور اسم مفعول، ان کے صیغے. اسم فاعل کیسے بنتا ہے، اسم مفعول کیسے بنتا ہے، کیا کیا چینجز آتی ہیں، اور یائی میں اور واوی میں الگ الگ. پھر اس کے بعد مضاعف، ایک ہی جنس کے جو دو عین کلمہ لام کلمہ ایک ہی جنس سے جو ہوتے ہیں فعل، ان کو بولتے ہیں مضاف. اس سے پھر اسم فاعل کیسے بنتا ہے. اس کے بعد لاسٹ میں ناقص، معطل اللام، ناقص افعال سے اسم فاعل اور اسم مفعول کے صیغے. یہ سارے رول آپ اس لیسن میں پڑھ رہے ہیں نا. تو انشاءاللہ اب یہاں تک تو آپ پڑھ چکے ہیں، اب یہاں سے آگے چلتے ہیں. اچھا، اس جملے تک میں نے آپ کو کروایا تھا. مہدی ایک نیا وزٹر تھا اور وہ پرنسپل کے آفس میں آیا اور اس سے ڈسکشن کر رہا ہے اس کے مدرسے کے بارے میں. اب مہدی نے کیا پوچھا اسے؟ مہدیٌ این یمکننی شراء ھذہ الکتب. سوال کیا اس نے. یہ میں نے آپ کو کروا دیا تھا لیکن اس کے اندر ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو دوبارہ میں ریوائز کرنا چاہتی ہوں. اس کا لفظی میننگ کیا ہوگا؟ کہاں سے ممکن ہے میرے لیے. یمکننی، نی میں یا متکلم جو ہے یہ مفعول بھی ہے. میرے لیے کیا؟ پرچیز کرنا، شراء خریدنا. کیا خریدنا؟ ھذہ الکتب، یہ کتابیں. میرے لیے کہاں سے یہ کتابیں خریدنا ممکن ہے؟ ٹیچر سے سوال کیا. اچھا، یہاں یمکنو فعل جو ہے فارم 4 سے ہے، مزید فیہی کا صیغہ. یہ آپ نے مصدر مؤول کے لیسن میں پڑھا تھا، امکنہ یمکنو. اس کے بارے میں خاص رول آپ نے کیا پڑھا تھا کہ اس کا فاعل جو ہے نا کیا ہوتا ہے؟ مصدر مؤول. یہ رول پڑھا تھا آپ نے کہ فاعل مصدر مؤول ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ مصدر مؤول نہیں ہے، یہاں کیا ہے؟ اصل مصدر شراء، خریدنا. خریدنے کا جو مصدر ہے وہ یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے، اوریجنل مصدر. لیکن اگر ہم یہ دیکھنے کے لیے کہ جملے کس طرح بنتے ہیں، اگر ہم شراء جو ہے اس کی جگہ مصدر مؤول استعمال کریں تو وہ کیسے استعمال کریں گے اور اس سے کیا فرق پڑے گا جملے میں. یہاں پہ دیکھیں، اب یہ میں نے یہاں پہ وہی جو جملے لکھے ہیں، 2 جملے لکھے. ایک تو نیچے کا جو جملہ ہے نا یہ آپ کے لیسن میں سے ہے، سیم ایگزیکٹلی. اب نوٹ کیجئے گا. اور اوپر میں نے چینج کیا، این یمکننی شراء ھذہ الکتب، جو آپ کے لیسن کا جملہ ہے کہ کہاں سے ممکن ہے شراء خریدنا یہ کتابیں. یا متکلم میرے لیے. اچھا، اب شراء یہاں پہ کیا ہے؟ مصدر، اوریجنل مصدر ہے نا یہ
شراؤ، لیکن اس کو میں نے چینج کر دیا اوپر مصدر معول سے، ان اشتریہ. اب یہ مصدر معول ہے، دونوں کا میننگ سیم ہے. اور اگر آپ انالیسس کریں تو دیکھیں یمکنو، امکنا یمکنو فارم 4 سے، یمکنو فعل مضارع کا صیغہ، ممکن ہے یا متکلم کی پوزیشن کیا ہوگی؟ مفعول بہ. ٹھیک ہے، میرے لیے. کس کے لیے ممکن ہے؟ میرے لیے. اور نیچے بھی دیکھیں یمکنو اور یا متکلم مفعول بہ، اور شراؤ کی پوزیشن کیا ہے؟ فاعل، خریدنا. ٹھیک ہے، جو خریدنا ہے تو فاعل پلس مضاف، فاعل پلس مضاف، اور ہذہ مضاف الیہ، ان کتابوں کا خریدنا. تو یہ شراؤ ہذہ یہ کیا بن گیا؟ مرکب اضافی. شراؤ مصدر اور ہذہ اسم اشارہ ہے. تو اس کا خریدنا، کس کا؟ ان کتابوں کا. اور آگے الکتبی کی پوزیشن کیا ہے؟ بدل، اسی لیے مجرور ہے کیونکہ یہ ہذہ کا بدل ہے. یہاں تک تو بات ہو گئی. اب اوپر ان اشتریہ جو ہے یہ بھی فاعل ہے، مصدر معول فاعل فی محل رفع. شراؤ میں تو یہ دیکھیں رفع کی علامت ویزیبل ہے، لیکن ظاہر ہے آپ اس کو مصدر معول میں بدلیں گے تو پھر مرکب کی شکل ہے، تو اس لیے فاعل کو بولیں گے فی محل رفع. یہاں تک تو دونوں میں کامن بات ہے. فرق کیا ہے؟ آگے دیکھیں یہاں پہ ہذہ الکتب، یہاں میں نے پرپسلی اعراب نہیں لگایا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ اب مصدر معول میں فعل آ گیا نا. ان اشتریہ میننگ میں تو دونوں ہی تقریباً سیم ہے، دونوں طرح ٹرانسلیشن آپ کر سکتے ہیں. ممکن ہے میرے لیے کہ میں خریدوں، ان کو کہ کا ٹرانسلیشن آپ کریں کہ میں خریدوں، یا خریدنا، میرا خریدنا. ہذہ کیا خریدنا؟ اب اشتریہ جو ہے فعل ہے، یہاں تو یہ مصدر تھا نا تو اس کو تو مفعول نہیں چاہیے، لیکن اشتریہ کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے نا، کیا خریدنا، سوال پیدا ہوتا ہے نا، تو یہ متعدی ہے، تو اس وجہ سے اس کا ہمیں مفعول چاہیے. تو اب اس کا مفعول کیا ہے؟ یہ کتابیں. ہذہ یہاں پہ کیا ہے؟ اسم اشارہ مفعول بہ فی محل نصب. الکتب اس پہ فتح آئے گا، اسی لیے میں نے یہ نہیں لکھا. اور یہ کس کا مفعول ہے؟ اشتریہ کا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ یمکنو کا مفعول تو یہ یا تھی نا، یہ یا متکلم، اور اس کا فاعل یہ. تو اب اس طرح پھر جملوں میں ڈفرنس آ جاتا ہے جب کچھ چینجز لائی جاتی ہیں. معنوی طور پہ دونوں سیم ہیں، ایک میں مصدر معول استعمال ہو رہا ہے، ایک میں ہم بھی اپنی الفاظ میں اس طرح استعمال کرتے ہیں نا کہ میں خریدوں، میرا خریدنا، اس طرح کر کے. تو یہ دو جملے تھے، یہ میں چاہ رہی تھی کہ آپ کو یہ سمجھا دوں. کلیئر ہے اب یہ بات؟ یہاں پہ ہذہ مضاف الیہ ہے، یہاں ہذہ مفعول بہ ہے کیونکہ یہاں فعل استعمال ہو رہا ہے، یہاں مصدر. نیکسٹ جملہ دیکھیں، المدیر مدیر، ہذہ الکتب لا تباع یمکنک الحصول علیہا مجانا من مرکزی شؤون الدعوتی. جی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. ہذہ الکتب یہ کتابیں، کون سی کتابیں؟ سلیبس کی کتابوں کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے یہ کتابیں لا تباع بیچنے کے لیے نہیں ہیں، ناٹ فار سیل. اس نے پوچھا تھا نا کہ میں یہ کہاں سے کتابیں خرید سکتا ہوں، تو اس نے آگے سے جواب دیا مدیر نے مہدی کو کہ یہ کتابیں بیچنے کے لیے نہیں ہیں. یمکنو کا ممکن ہے تمہارے لیے، کیا ممکن ہے؟ الحصول حاصل کرنا، حصول، علیہا ان کا، مجانن فری، من مرکزی شؤون دعوتی کہاں سے حاصل فری کر سکتا ہے؟ سینٹر فار دعوی افیئرس، مرکز سے شؤون دعوتی، دعوت کا جو سینٹر ہے، دعوی افیئرس کا جو سینٹر ہے اس سے. شؤون کا مطلب ہوتا ہے افیئرس، مرکز سینٹر، دعوی افیئرس کے سینٹر سے تمہیں فری. مجانن کا میننگ ہے فری. چلیں اب یہ سارے جملے کی انالیسس کرتے ہیں. اس کے اندر بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے، گو کہ وہ آپ کے لیے ایڈوانس لیول ہے، لیکن میں آپ کو کوشش کروں گی آسان کر کے سمجھاؤں. سب سے پہلے دیکھیں ہذہ ہی استعمال ہو رہا ہے، مبتدا ہے اور واحد مؤنث کا صیغہ، کیوں؟ اور اس کے بعد الکتب کی پوزیشن کیا ہوگی؟
یہ کتابیں دیز بکس ناٹ فار سیل، بدل، ٹھیک ہے، الکتب بدل جمع ہے کتابن کی، تو غیر عاقل کی جمع اس لیے حاضی استعمال ہوا. آگے حاضی کی خبر کیا ہوگی؟ خبر جملہ، یہ والا جملہ فعلیہ. لا حرف نفی، تباؤ. اب یہ آپ غور کر کے بتائیں، یہ چونکہ آپ نے بہت اس کی پریکٹس کی ہے، کس ٹائپ کا فعل ہے؟ یہ ٹائپ بتائیں اس کی وزن کے اعتبار سے. مجہول، مضارع مبنی للمجہول، پورا نام بولیں گے نا تو مضارع مبنی للمجہول. تباؤ کس ٹائپ کا ہے مادہ کے اعتبار سے بتائیں؟ اجوف، ٹھیک ہے نا، اجوف ہے نا، تو اسی لیے الف بیچ میں آ گیا نا تباؤ. تو پھر آپ اس کا ایکسپلینیشن کیسے دیں گے؟ فعل مضارع مبنی للمجہول مرفوع بالضمہ. اچھا، ناٹ فار سیل. اب چونکہ مجہول ہے تو اب اس کا کیا چاہیے؟ نائب فاعل. تو نائب فاعل کہاں ہے؟ دیز بکس آر ناٹ فار سیل، کہ نہیں وہ بیچی جاتی، کہ بیچنے کے لیے نہیں ہے. جی اس کا نائب فاعل کہاں ہوگا؟ مستتر. کیا مستتر ہے؟ ہیا کی ضمیر. یہ ہیا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ نائب فاعل کتب کی طرف نا، کہ کتابوں کی بات ہو رہی ہے نا، کہ کتابیں نہیں بیچنی، تو ہیا کی ضمیر اسی لیے آئی کیونکہ غیر عاقل کی جمع. ٹھیک ہے، تو یہاں عاضی ہی بھی اسی لیے آیا. تو لا حرف نفی، تباؤ فعل مضارع. تو یہ جملہ جو ہے لا تباؤ نائب فاعل مجہول کا صیغہ کیا بن رہا ہے؟ خبر. کس کی خبر ہے یہ؟ حاضی کی خبر. یہاں تک تو ہوگی سمپل بات. آگے آ جائیں. یمکنو، آپ نے یہ فعل بہت پڑھا تھا جب مصدر المؤول پڑھا تھا، امکنا یمکنو، فارم 4 ہے مزید فیہ کی. اس کی خاص بات کیا تھی؟ اگر کچھ یاد ہو آپ کو، کیا خاص بات تھی اس کی؟ اس کا فاعل جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مصدر مؤول. یہ اس کی خاص بات تھی کہ عام طور پہ، ہمیشہ نہیں، کہ عموماً اس کا فاعل جو ہے مصدر مؤول ہوتا ہے، لیکن یہاں تو نہیں ہے مصدر مؤول. تو اس کے ساتھ جو بھی ضمیر اٹیچ ہوگی وہ مفعول بھی ہوگی، لیکن یہاں پہ جو ریئل مصدر ہے نا وہ اس کا فاعل ہے. یمکنو کا ممکن ہے، کس کے لیے ممکن ہے؟ تمہارے لیے. یہاں تھا نا یا متکلم ممکن ہے، کیا میرے لیے ممکن ہے؟ از اٹ پاسبل فار می؟ تو وہ کہہ رہا ہے پاسبل فار یو. تو یمکنو کا کی ضمیر کی پھر یہاں کیا پوزیشن ہے؟ مفعول بھی. کیا ممکن ہے؟ الحصول. فعول کے وزن پہ مصدر، اوریجنل مصدر. فعول کا وزن آپ پڑھ چکے ہیں. حصول حاصل کرنا. حاصل کرنا کس کا؟ علیہا، ان کا. علا کی ضمیر یہاں پہ حرف جر، اور ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ بکس کی طرف. دیکھیں یہ بھی واحد مؤنث آیا، کلو جمع مؤنث. ان کا حاصل کرنا کیسے؟ مجانن. مجانن کا مطلب فری، فری حاصل کرنا. اب مجانن کو نوٹ کریں، یہاں پہ منصوب ہے. باقی آگے تو پھر من حرف جر، مرکزی سب مجرور، جار مجرور، مرکز سے حاصل کرنا. مجانن کو غور کریں. مجانن منصوب ہے، کیوں؟ کیا پوزیشن آپ کے خیال میں ہو سکتی ہے اس کی؟ مفعول بھی تو نہیں ہے، کیونکہ یہاں مفعول بھی آ گیا نا یہ، اور ویسے بھی فری. اب میننگ کو دیکھیں، کیا فیلنگ ہو رہی ہے آپ کو؟ کچھ تاکیدی میننگ ہے نا جی. تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ مفعول مطلق. یہ مفعول مطلق ہے، لیکن مفعول مطلق تو ہے لیکن فری. اب کچھ یہاں پہ کچھ کمی ہے کسی چیز کی. چلیں میں آپ کو اس کو سمجھاتی ہوں، کیونکہ یہ ہے تو تھوڑا سا ایڈوانس بات، لیکن کوئی بات نہیں، آپ لوگ سمجھ جائیں گے کیونکہ انٹرسٹنگ ہے اور آسان ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں دیکھیں. اب میں نے یہ جملہ لکھا ہے ڈفرینٹ انداز میں. اوپر تھا اوریجنل مصدر کے ساتھ، یہاں میں نے لکھا ہے مصدر مؤول کے ساتھ. یمکنو تو ایگزیکٹلی سیم ہے، اسی طرح فعل مضارع مرفوع بالضمہ، کا کی ضمیر متصل ضمیر کی پوزیشن کیا ہے؟ مفعول بھی. یہ تو سیم ہوگی بات. آگے جو ہے نا ان تحصلا، یہ ہے مصدر مؤول. ٹھیک ہے، ان حرف مصدرین اور تحصلا کی کیا پوزیشن ہے؟ فعل مضارع منصوب بالفتحہ، فاعل مستتر تقدیرہ انت، تمہارا حاصل کرنا.
ہا صاد لام اس کا روٹ ورڈ ہے، ہا صاد لام. اور یہ دیکھیں حصول اوپر مصدر اس کا گزر چکا ہے، اوریجنل مصدر اسی وزن سے، فعولن کے وزن، حاصلہ سے صحیح مصدر. لیکن یہاں پہ یہ فعل مضارع استعمال کریں ہم لوگ، کیوں؟ کیونکہ ہم نے مصدر معول فاعل بنایا نا. تو اب ان تحصلا جو ہے مصدر معول کی پوزیشن کیا ہوگی؟ فاعل. کس کا فاعل ہے یہ؟ یمکنو کا. سمجھ آئی؟ کا کی زمین مفعول. یہ تو ہو گئی نا بات سیم. فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پہ جو لیسن کا جملہ ہے اس میں حصول مصدر ہے اور یہاں پہ مصدر معول ہے. یہ تو آپ پہلے بھی کر چکے ہیں، یہاں تک بات تو نارمل ہے، آپ نے چینج کر دیا اس کو اس میں. اب آگے آ جائیں، ذرا آگے دیکھیں. حصولاً مجانن. اب حصولاً سیم اسی والے روٹ ورڈ سے، ہا صاد لام اور منصوب ہے. اس کی کیا پوزیشن ہے؟ یہ یہاں پہ ہے مفعول مطلق. ابھی آپ نے مفعول مطلق کو نہیں پڑھا نا، مطلب اس کے پورے رول نہیں پڑھے. مفعول مطلق جو ہوتا ہے نا وہ مختلف طریقے سے استعمال ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ جو پیچھے فعل استعمال ہو رہا ہے اسی والے روٹ ورڈ سے اس کا مفعول مطلق ایمفیسس کے لیے. تو جیسے مثلاً اب یہاں پہ کیا ہے ٹرانسلیشن دیکھیں، حاصل کرنا، تمہارا حاصل کرنا ممکن ہے، حصول، حصولاً. یہ اب مصدر ہی ہے. حصولاً جو ہے یہ مصدر ہے جو اوپر گزرا ہے، وہ تو یہاں پہ دیکھیں یہ مرفوع حالت میں ہے نا، الحصولو. تو اس کو اگر آپ نکرہ بنائیں اور منصوب کریں تو یہی بن جائے گا. تو اصل مصدر جو ہے ایمفیسس کے لیے مفعول مطلق جو ہے یہ حصولاً ہے. اور مجانن جو ہے یہ یہاں پہ نعت ہے، یہ اس کی نعت ہے کہ تم حاصل کرو، تمہارا حاصل کرنا فری. یہ حصولاً کی نعت ہے، مجانن فری حاصل کرنا. یہ ہے ٹرانسلیشن حصولاً مجانن کا. بات سمجھ آئی ہے؟ یہ چینج کیا نا اس کو کیونکہ. تو اب یہاں پہ نوٹ کریں اوپر آپ کے جو لیسن میں ہے یہاں مجانن آیا ہے، ایکچولی یہاں پہ نعت ہے. یہ والی مجانن جو ہے یہ نعت ہے. مجانن اس کا جو منعوت ہے حصولاً مفعول مطلق، یہ حذف کر دیا گیا یہاں سے. اس سے پہلے یہاں پہ اس کو حذف کر دیا گیا چونکہ پیچھے مصدر استعمال ہو رہا ہے نا تو اسے سمجھ آ جاتی ہے. تو مجانن جو ہے اس کو نعت کو رہنے دیا ہے، اس کو حذف کر دیا. اب چونکہ اصل جو ہے مفعول مطلق حذف ہے تو پھر مجانن جو ہے اس کی جگہ مفعول مطلق لے لے گا، یعنی اس کو پھر ہم کہہ دیں گے مفعول مطلق. ہاں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نائب مفعول مطلق. لیکن چونکہ ظاہر ہے ہم ابھی جس کو نہیں پتا کہ یہاں پہ جو رول نہیں پڑا ہوا کہ یہاں پہ اصل جو مفعول مطلق ہے وہ محذوف ہے، تو وہ اسی کو ڈائریکٹ مفعول مطلق کہے گا. لیکن جب آپ کو رول پتہ چل گیا تو آپ سمجھ گئے کہ حقیقت میں فری حاصل کرنا تو یہ ہے نعت. اب یہ ایمفیسس ہے، قرآن میں بھی اس طرح بہت استعمال ہوا ہے. کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ کوئی گھبرا تو نہیں گئے؟ مشکل تو نہیں لگا؟ ٹھیک ہے. یہ چینج کرنے کے بعد سمجھایا نا میں نے. اصل میں تو حقیقت میں ظاہر ہے جب آپ پڑھیں گے مفعول مطلق کے رول تو پھر آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی اور انشاءاللہ آیات سے بھی آپ کو بتایا جائے گا. تو فی الحال بس جتنا سمجھ آ گئی اتنا ہی سمجھے. ٹھیک ہے چلیں. حقیقت میں ایکچولی جملہ اس طرح سے ہے، ٹھیک ہے، کہ اسی طرح فعل فاعل اور مصدر معول، کیونکہ امکنا یمکنو کا آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ وہ ہوتا ہے مصدر معول، لیکن اس کی جگہ ظاہر ہے اصل مصدر بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر مصدر معول ہوگا تو پھر جو اصل مصدر ہے وہ مفعول مطلق بن کے آ رہا ہوگا اور پھر آگے مجانن اس کی نعت ہے. لیکن جو اصل مفعول مطلق ہے اس کو ڈراپ کر دیا گیا، اس کی جگہ خالی نعت لائے گئے کیونکہ پیچھے مصدر استعمال ہو رہا ہے، اس سے سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے چلیں نیکسٹ پیج پہ آ جائیں. یہ اولڈ بک کا پیج نمبر ہے 50 اور نیو بک کا پیج نمبر ہے 93، نیو بک 6 کا. یدخلو ساقن و یصبو لہم القہوۃ. یدخلو داخل ہوتا ہے، ساقن اب آپ بتائیں گے مجھے ساقن کس ٹائپ کا کلمہ ہے. یصبو اور ڈھیلتا ہے، ڈالتا ہے، لہما ان دونوں کے لیے کیا چیز؟ القہوۃ.
ساکن پلانے والا، یعنی جیسے پین ہے یا کوئی جو وہاں پہ کام کرتا ہے چائے پلانے والا، تو وہ داخل ہوتا ہے. اب وہ سینیریو بتایا جا رہا ہے. یدخلو فعل مضارع مرفوع بالضمہ. فاعل کہاں ہے اس کا؟ فاعل مستتر داخل ہوتا ہے. کون داخل ہوتا ہے؟ ساکن. جی ساکن فاعل ہے، لیکن فاعل تو مرفوع ہوتا ہے اور یہ ہے مجرور. یہ مجرور ہے؟ نہیں، یہ مرفوع ہی ہے، کیونکہ یہ منقوص سے ہے نا، اسم منقوص کے قاعدے ساقی سے. اگر یہ منصوب ہوگا تو اوپن ہو جائے گا، الف لام ہوگا تو پھر تب بھی اوپن ہو جائے گا. تو یہ تو الحمدللہ آپ کو آتا ہے. ہادن، ساکن، مازن سب اسی سے ہیں. تو ساکن اسم فاعل کا صیغہ ہے جو یہاں پہ فاعل کی پوزیشن میں آ رہا ہے. تو داخل ہوتا ہے پلانے والا، یوں کہہ سکتے ہیں آپ. داخل ہوا پلانے والا. یا سبو، اور اس نے وہ ڈالتا ہے. یا سبو مضاف سے ہے، سعود بابا روٹ ورڈ. وہ ڈالتا ہے یا انڈیلتا ہے، انڈیلنا ان دونوں کے لیے. جار مجرور متعلق فعل کیا انڈیلتا ہے؟ القہوۃ مفعول بہ. آگے دیکھیں. ادعو کا لزیارتی مہدینہ. جی وہ کہتا ہے میں دعوت دیتا ہوں تمہیں. ادعو میں دعوت دیتا ہوں کس کو؟ تمہیں. کون کہتا ہے؟ یہ مہدی جو وہ نوجوان ہے، وہ کہتا ہے میں دعوت دیتا ہوں آپ کو لی زیارتی، زیارت کے لیے، وزٹ کے لیے، وزٹ کرنے کے لیے. مہدینہ ہمارا مدرسہ، ہمارے انسٹیٹیوٹ کی، کہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں آئیں. ہاذہ بطاقتی، یہ میرا کارڈ ہے، وزٹنگ کارڈ ہے. بطاقتی میرا وزٹنگ کارڈ ہے. وفیہا، اور اس میں عنوانی میرا ایڈریس ہے. وعنوان المہدی، اور میرے انسٹیٹیوٹ کا ایڈریس وہ بھی ہے. انسٹیٹیوٹ کا ایڈریس بھی ہے اور میرا اپنا ایڈریس ہے. جی تو اب یہاں پہ دیکھیں. ادعو فعل مضارع مرفوع بالضمۃ المقدرہ، واو کے اوپر ناقص الواوی ہے. کا کی ضمیر دعوت دیتا ہوں، کس کو دعوت دیتا ہوں؟ آپ کو. کا کی ضمیر مفعول بہ، اور فاعل کہاں ہے؟ انا کی ضمیر مستتر، جو کس کی طرف جا رہی ہے؟ انا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ مہدی کی طرف. لی زیارتی جار مجرور متعلق فعل کس لیے دعوت دیتا ہوں؟ زیارت کے لیے. زیارتی زارا یا زورو سے اس کا مصدر ہے. مہدینہ کہاں آنے کی؟ مہدی. زیارتی انسٹیٹیوٹ کی زیارت. زیارتی اسم مجرور وہو مضاف، مہدی اسم مضاف الیہ وہو مضاف، نا کی ضمیر مضاف الیہ. یہ ہو گیا آپ کا جملہ فعلیہ. آگے ہاذہ مبتدا، بطاقۃ خبر، وہو مضاف یا متکلم مضاف الیہ. وفیہا، اب یہ بطاقتی آیا کسرہ کیوں؟ کیونکہ یا کی وجہ سے نا، تو یہاں پہ کیا کہیں گے اب؟ ضمۃ المقدرہ خبر. واو حرف عطف، اور آگے پھر فیہا اس میں عنوانی میرا ایڈریس ہے. یہ الگ سے جملہ ہے ایک پورا. فیہا جار مجرور متعلق خبر مقدم، اور عنوان ہے ضمۃ المقدرہ، اور یہ مبتدا مؤخر وہو مضاف یا متکلم مضاف الیہ. پھر اس کے بعد وعنوان اور میرے کس کا؟ انسٹیٹیوٹ کا ایڈریس. یہ جو ہے یہ معطوف ہے. کس پہ معطوف ہے؟ یہ پیچھے والے پہ. چلیں نیکسٹ دیکھیں. المدیر مدیر. انا مدعوون. جی ماشاءاللہ. اب آپ مجھے بتائیں گے انا مدعوون. مدعوون کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ وزن دیکھیں. مفعول. مدعوون ٹھیک ہے، اسم مفعول. میں مدعو ہوں، میں انوائٹڈ ہوں، مجھے انوائٹ کیا، جس کو انوائٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. دعا یدعو سے مدعوون. لی حضوری حاضر ہونے کے لیے، مجھے بلایا گیا ہے حاضر ہونے کے لیے. میں لفظی ترجمہ کر رہی ہوں. مؤتمرن
ایک کانفرنس میں، کسی کانفرنس میں، فی پاکستانہ پاکستان میں، بعد اشہرن آفٹر چند مہینوں کے بعد، اشہوری جمع ہے شہرن کی کہ کچھ مہینوں کے بعد، آفٹر سم منتھس کچھ مہینوں کے بعد، میں مدعو کیا گیا ہوں، مجھے انوائٹ کیا گیا ہے کہاں حاضر ہونے کے لیے؟ کسی کانفرنس میں پاکستان میں، پاکستان کی کانفرنس میں مجھے حاضر ہونے کے لیے آفٹر فیو منتھس۔ انا کی ضمیر مبتدا، مدعوون اسم مفعول کا صیغہ جو کہ کیا بن رہا ہے؟ خبر ہے یہاں پہ مفعول کے وزن پہ، لی حضوری، لی حرف جر، حضوری حاضر ہونے کے لیے۔ حضوری کیا ہے؟ کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ مصدر۔ حضورن ہوتا فعولن کے وزن پہ، ٹھیک ہے، مصدر۔ ایک لفظ پہ غور کریں، یہاں پہ مجرور ہے نا، اور ایک کسرہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ہوا مضاف، اس مجرور و مضاف، مؤتمرن مضاف الیہ، فی حرف جر، پاکستانہ جار مجرور، متعلق فعل، بعد ظرف، اشہرن، اشہرن پھر کیا؟ مضاف الیہ۔ آگے آ جائیں، سمجھ آ رہی ہے؟ آسان ہے نا، انٹرسٹنگ بھی ہے بہت زیادہ نا، کیا خیال ہے؟ چلیں آگے دیکھیں، سا انتہزو ہذہ الفرصۃ وازور معہدکم انشاءاللہ۔ جی سین تو ہو گیا حرف استقبال، آگے دیکھیں، آگے فعل ہے انتہزو، انتہزو اور اغتنما دونوں کا میننگ سیم ہے۔ لفظی میننگ اس کا اگر دیکھیں نا ڈکشنری میں تو بنے گا کہ اس لمحے کو اچک لوں، مطلب ٹو ٹیک اپرچونٹی، یہ میننگ ہے نا۔ حاضہ الفرصۃ کا مطلب اس موقع کو، کہ میں اس موقع کو گواؤں گا نہیں، میں اس موقع کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، مطلب یہ ہوگا نا کہ ٹو ٹیک دا اپرچونٹی، میں اپرچونٹی اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ وَأَزُورُ، وَأَزُورُ کیا میننگ؟ کہ اور وزٹ کروں گا، وَأَزُورُ وزٹ کروں گا، کہاں؟ مَحْدَكُمْ تمہارے انسٹیٹیوٹ میں، کہ جب میں پاکستان آؤں گا تو میں اس موقع سے، اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھاؤں گا، اس موقع کو غنیمت جانوں گا اور وزٹ کروں گا تمہارے انسٹیٹیوٹ میں انشاءاللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مدیر۔ اچھا اب سین یہاں پہ دیکھیں، سین حرف استقبال، انتہزو یہ کس ٹائپ کا فعل ہے؟ نوٹ کیجئے گا، شروع میں حمزہ جو ہے وہ تو ہے مضارع کا، متکلم کا، ٹھیک ہے، اس کے بعد نون، پھر تا، اور پھر ہا، اور پھر زا، انتہزا۔ اس میں نون، ہا اور زا یہ ہیں روٹ ورڈ، فا عین لام، تو بیچ میں کیا بچا؟ تا۔ تو یہ مضارع ہے نا، تو مضارع میں دوسری علامت تو گر جاتی ہے حمزہ، تو ایکچولی یہ ہے بھی فارم 8 ہے، فارم 8 کے کافی سارے استعمال ہو رہے ہیں، یہ فارم 8 کا مضارع متکلم کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ماضی کیا ہوگا؟ انتہزا، ینتہزو، اور ینتہزو سے انتہزو، ٹھیک ہے، انتہازن اس کا مصدر، وہ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے اور آپ کے پوائنٹ ٹو ریممبر میں بھی موجود ہے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ٹیک دا اپرچونٹی، کسی اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا، تو اس موقع سے، کہ میں فائدہ اٹھاؤں گا اس موقع سے۔ تو سین ان قریب، سین سے جو ہے نا ہم ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ سون، تو سین حرف استقبال، انتہزو فعل مضارع مرفوع بالضمہ، اور مستقبل کا خاص ہو گیا یہ مستقبل کے ساتھ، فیوچر کے ساتھ۔ حاضہ کی کیا پوزیشن ہوئی؟ مفعول بہ، اور الفرصۃ بدل، موقع، ٹھیک۔ واو حرف عطف، ازورو فعل مضارع مرفوع
بدمہ، یہ بھی متکلم کا صیغہ اجوف سے ہے. مہدا، مہدا اس کی کیا پوزیشن ہے؟ میں وزٹ کروں گا کہاں؟ آپ کے انسٹیٹیوٹ میں. مفعول بہ وہو مضاف، کم کی ضمیر مضاف الیہ. دو جملے ہیں اور دونوں کیا ہیں؟ جملہ فعلیہ انشاءاللہ. وہ کہتا ہے اگر اللہ نے چاہا. چلیں یہاں تک ہو گیا. اب آگے آ جائیں 3 اور سنٹنسز ہیں، ان کو ختم کر. اوپر آپ نے پڑھا ساقن اور یہاں ہے الساقی. فرق کیا ہوا؟ کیا فرق ہے؟ اور یہ کس ٹائپ کا اسم ہے؟ اسم فاعل. لیکن یہاں پہ ساکن جو ہے یہ نکرہ ہے، الساقی الف لام کے ساتھ معرفہ ہے، اور اسی لیے یہ یا ویزیبل ہے. ٹھیک ہے، یہ رول آپ کو پتہ ہے کیونکہ اسم منقوص ہے. الساقی، اور وہ جو پلانے والا وہ کیا کہتا ہے؟ آ، پھر وہ بولتا ہے اب اصبو لکا مزیدن من القہوتی یا شیخ، کیا میں انڈیلوں، کیا میں ڈالوں، لکا فار یو، مزیدن مزید، من القہوتی قہوہ میں سے، یا شیخ او شیخ، کہ کیا میں آپ کے لیے مزید قہوہ آپ کو دوں. تو حمزۃ الاستفہام اصبو متکلم مضارع کا صیغہ ہے اور مضاف صاد با روٹ ورڈ. اصبو فعل مضارع مرفوع بضمہ فاعل مستتر تقدیرہ انا. لکا فار یو جار مجرور متعلق فعل مزیدن، مزیدن کی کیا پوزیشن ہوگی؟ مزید مفعول بہ. اور مزیدن کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ جو آپ نے پڑھا ہے اس کی طرف توجہ دیں. کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ مزیدن اسم مفعول، زادہ یزیدو سے اسم مفعول. ٹھیک ہے، اسم مفعول. یہ آپ پیچھے ابھی آگے بھی ایکسرسائز آئے گی، وہاں پہ آپ بنائیں گے کس طرح بنا یہ اس سے. اور اس کا اسم فاعل کیا تھا؟ زائدن، اجوف ہے نا تو اسے مزیدن اسم مفعول. من القہوتی جار مجرور، یا حرف ندا اور شیخ منادا. مہدیون، مہدی کہتا ہے لا نو کہ نہیں اور نہ ڈالو. وشکرن اور شکریہ. شکرن منصوب ہے، اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہے، لا آ رہا ہے حرف جواب. وشکرن کیا میننگ ہوا؟ یہ کیا آیا ہے؟ شکرن یہ بھی مفعول مطلق ہے. ٹھیک ہے، اکثر مفعول مطلق دے دیا جاتا ہے جو تاکید کے لیے ہوتا ہے، اور اس سے پہلے اب اس کا فعل جو ہے نا اسی مادہ سے وہ محذوف ہے. جیسے اس کا مطلب ہوا نا نہیں شکریہ، لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں، بہت شکریہ. تو اس سے پہلے فعل محذوف ہے. اشکرو، اشکرو میں شکر ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں، شکرن آپ کا. تو اشکرو فعل اور پھر شکرن اسی سے مصدر ہے اور وہ مفعول مطلق کی پوزیشن میں. چلیں آگے دیکھیں. استأذنو کا، استأذنو کا یہ نیا آپ کے سامنے فعل آیا، لیکن یہ بھی آپ کو پتہ ہے اس کے اندر روٹ ورڈ ہے حمزہ زال نون. اب آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا، مزید فی کے بہت سیغے آ رہے ہیں. حمزہ زال نون. اب بتائیں اس میں پھر کیا ایکسٹرا بچ گیا؟ حمزہ زال نون شروع میں ہے حمزہ، یہ دوسرے حمزہ کی بات کر رہی ہوں، یہ فا کلمہ ہے. سین اور تا اور آگے تو خیر کا کی ضمیر اٹیچ ہے. تو یہ حمزہ جو شروع کا حمزہ یہ تو ہو گیا نا مضارع کی علامت، اس کو تو چھوڑ دیں. سین اور تا اس میں ایکسٹرا ہے، سین اور تا یہ مزید فی کے لیٹر، اس سے بنا مزید فی. اور سین اور تا جس فارم میں ہوتا ہے اس کا نمبر ہوتا ہے 10. ٹھیک ہے، فارم 10. بس آپ اس کے اوپر 10 لکھ لیں. ویسے تو اس میں شامل اس میں 3 حروف ایڈ ہوتے ہیں، حمزہ وصلی اور سین اور تا. لیکن ماضی میں، مضارع میں پھر حمزہ گر جاتا ہے کیونکہ مضارع کی علامت آ جاتی ہے، لیکن سین اور تا رہتا ہے. تو بہت انٹرسٹنگ ہے، یہ آسان بھی ہے بہت. تو استأذنو، استأذنو فعل مضارع کا متکلم کا صیغہ ہے. کیا میننگ ہے اس کا؟ میں اجازت چاہتا ہوں. اور فارم 10 جو ہے نا اس میں طلب کا میننگ ہوتا ہے، آسکنگ سیکنگ کا میننگ ہوتا ہے نا، یہ اس کی خصوصیت ہوتی ہے. تو
استأذنو یہ فعل مضارع مرفوع بضمہ فاعل مستتر تقدیرہ انا، وہ کہتا ہے میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے، مفعول بہ، سمجھ آگے. الانا ابھی، یا فضیلت الشیخی، یا حرف ندا فضیلت منادہ، الشیخی مضاف الیہ، کہ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. کافی کنورسیشن ہوگی. جزاک اللہ خیرن، جزا کس ٹائپ کا فعل ہے؟ جزا ناقص معطل اللام، لیکن یہ الف اس لیے کیونکہ اس کے بعد کا کی ضمیر ہے نا، ورنہ جزا جو ہے الف مکسورہ کے ساتھ ایسے لکھا جاتا ہے نا جزا، لیکن الف جب آگے ضمیر ایڈ کرتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ الف کی شکل میں. جزا فعل ماضٍ مبنی علی فتحۃ المقدرہ، کا کی ضمیر مفعول بہ، آپ کو جزا دے، کون دے؟ اللہ اسم جلالہ فاعل، خیرن بہت زیادہ، مفعول مطلق. یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ مفعول مطلق کا لیسن کریں گے نا پھر مزید جانیں گے. المدیر مدیر کہتا ہے الی اللقاء، اگلی ملاقات تک کے لیے. اس کا کیا میننگ ہوتا ہے کہ اگلی، یعنی پورا اس کے اندر میننگ ہے انٹل وی میٹ اگین، یعنی اگلی ملاقات تک کے لیے تمہیں میں اجازت دے رہا ہوں. مطلب یہ ہوا دعا ہے نا. الہ حرف جر اور اللقائی. اب یہاں بھی کچھ محذوف ہے انشاءاللہ پھر ہم پڑھیں گے. فعل محذوف ہے نا، اوکے، ملنے کے آگے چلیں. صاحبت کا، ایک منٹ اس کو میں الگ کر دیتی ہوں. صاحبت کا کیا مطلب؟ لفظی ٹرانسلیشن کریں. ساتھ رہے آپ کے، ساتھی رہے آپ کے، سمجھ آئی؟ یعنی آپ کے بی یور کمپینین. کون؟ السلامت، سلامتی، میننگ یہ ہے یعنی آپ کے سلامتی آپ کے ساتھ رہے. دعا دے رہا ہے اس کو، کیا خوبصورت، یعنی آپ سلامت رہیں، لیکن لفظی ٹرانسلیشن کریں تو یہ ہوگا مے سیفٹی بی یور کمپینین، یہ میننگ بنے گا. صاحب بولتے ہیں نا ساتھی کو، فرینڈ، کمپینین، تو آپ کے ساتھ رہے، کون رہے؟ سلامتی، سلامت. فل، آپ سلامت رہیں، فل حلی، حال میں یعنی حضر میں، و ترحالی اور سفر میں، یہ میننگ. وائل یو اسٹے اینڈ وائل یو ٹریول، یعنی آپ چاہے گھر میں رہیں یا باہر رہیں، ٹریول میں رہیں، ہر حال میں آپ سلامت رہیں، سلامتی آپ کے ساتھ. کتنی خوبصورت دعا ہے، اس کو یاد کریں اور انشاءاللہ اس کو ضرور آپ ایک دوسرے کو دیں، کیونکہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے دعا دی گئی ہے. دیکھیں کیا کہیں گے؟ صاحبت کا ساتھ رہے آپ کے، السلامت، سلامتی. اب یہ تاؤ تانیس ہے نا، ایکچولی کیا ہے میں اس کو الگ سے لکھ کے آپ کو بتاتی ہوں. صاحبہ یہ ہے فعل، صاحبہ ساتھ ہونا، سلام، کسی کے کمپینین ہونا. تو اس کے بعد تاؤ تانیس وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا فاعل جو ہے نا یہ مؤنث ہے نا، السلامت، تو اس وجہ سے یہ تاؤ تانیس آیا فعل کے ساتھ. کا کی ضمیر مفعول بھی، اور یہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ کس کی طرف جا رہی ہے؟ اس مہدی کی طرف. مدیر کہہ رہا ہے نا، اس کو دے رہا ہے. فی الحلی، حال میں، یعنی جو آپ کی جو اسٹے، مطلب آپ کی جو حضر میں، اور یعنی گھر میں رہتے ہوئے، اور ترحالی اور سفر میں، اس کا یہ میننگ ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیسن آپ کا الحمدللہ ختم ہو گیا خوبصورت دعا پہ. کیا خیال ہے، آپ نے انجوائے کیا؟ انٹرسٹنگ چیزیں سیکھی نا آپ نے بہت زیادہ. جب میں نے یہ پڑھا تھا لیسن بہت انجوائے کیا تھا فرسٹ ٹائم نا. انشاءاللہ آپ نے بھی کیا ہوگا. چلیں اب کرتے ہیں ایکسرسائزز. میں نے بہت سی چیزیں آپ کو پڑھا دی ہیں، اب آپ میرے ساتھ مل کے ایکسرسائز کریں. چلیں پہلی ایکسرسائز کرتے ہیں. نمبر 1، اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، جواب دیجیے آنے والے سوالوں سے.
अजिब फ़ेल अम्रिन मबनियुन अला सकून, अन हर्फ जर अस्इलती जमा है सुआलुन की इसम मजरूर, और अल आतियती नात, नात मुअन्नस है क्योंकि ये कुल्लू जमा मुअन्नस। नंबर 1 मनिस ज़ाइरू, ज़ाइरू, ज़ाइरुन फ़ाइलुन कौन सा टाइप का कलिमा है? इसम फ़ाइल। अब अपने ज़रा हाथ जो है ना तेज़ तेज़ चलाएं और जल्दी जल्दी जवाब दें क्योंकि ये तमरीन अब करनी है। इसम फ़ाइल किस वाले फ़ेल से है? अजवफ़, अजवफ़ से, ठीक है, चाहे याई या वावी, लेकिन अजवफ़ बस कह दें काफ़ी है। क्यों? क्योंकि हमज़ा नज़र आ रहा है आपको। कैसे पता चला? ये हमज़ा से चेंज हुआ है। फ़ाइलुन मिनस ज़ाइरू, मनिस ज़ाइरू, मन है यहाँ पे, मिन नहीं है। तो नंबर 1 देखें, मनिस ज़ाइरू कौन है? ज़ायर। ज़ायर किसको बोलते हैं? मुलाकात करने वाला, विज़िटर। ज़ाइरू किस टाइप का कलिमा है? फ़ाइलुन, ज़ाइरुन इसम फ़ाइल। और किस वाले फ़ेल से है? किस फ़ेल से है? अजवफ़, और हमज़ा चेंज हुआ हुआ इधर, ठीक है। तो कौन है? विज़िटर। विज़िटर कौन है? कौन था विज़िटर? वो मतलब क्या करता था, क्या उसका डेजिग्नेशन क्या था, कुछ याद है? तो आप कैसे जवाब देंगे? अज़्ज़ाइरू लेक्चरर था ना, मुहादिरुन ज़ायर जो है वो एक लेक्चरर था, लेक्चरर है। अज़्ज़ाइरू मुहादिरुन फ़िल महदिल लुग़तिल अरबिय्यती बिल्लाहौर। पूरा अगर जवाब देना है तो इस तरह से होगा, मैं लिखती हूँ, यहाँ देखें, अज़्ज़ाइरू मुहादिरुन, ये दुआद है, अच्छा, मुहादिरुन तो लेक्चरर को बोलते हैं। आगे फिर वो पूरा आपके लेसन में जुमला है ना, फ़िल महदिल लुग़तिल अरबिय्यती, अरबी ज़ुबान के इंस्टीट्यूट जो लाहौर में है उसका प्रोफेसर है जो मुलाकाती है, ठीक है। ये आपका जवाब हो गया। आप ये आप लिखेंगे खुद से। मस्मुहु, इधर 3 सवाल है ना, ज़ायर कौन है, मुलाकाती कौन है, विज़िटर कौन है, उसका नाम क्या है। लिमा ज़ारल महदा, कि उसने विज़िट के लिए क्यों आया इंस्टीट्यूट के, वजह पूछी जा रही है। अब 3 सवालों का आप जवाब देना। आपने पहले का दे दिया कि वो एक वो है लेक्चरर है। दूसरा, उसका नाम क्या है, क्या नाम था उसका बताएं। इस्मुहु महदियुब्नु, पूरा नाम बताएं ना। इस्मुहु महदियुब्नु अब्दुल हादी, पूरा बोलें। ये मैंने लिखा है यहाँ, इस्मुहु महदियुब्नु अब्दुल हादी, पूरा नाम कुनियत के साथ, क्योंकि उसने भी तो पूरा बताया था ना। चलें, तीसरा सवाल है लिमा ज़ारल महदा, कि उसने क्यों इंस्टीट्यूट में क्यों आया था, क्यों आया था वो, कुछ याद है? अब आपने ना इसका जवाब देना, यहीं से जवाब लिखना शुरू करेंगे, ज़ारल एंड से। लिमा को ज़ारा हटा देंगे ना, लिमा नहीं लिखेंगे यहाँ पे। ज़ारल महदा, कि उसने विज़िट किया किसको, इंस्टीट्यूट को, किस लिए। आगे फिर आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, लामु तहलील, वजह बताने के लिए, सबब बताने के लिए, कि वो मुत्तले हो, कि वो जाने, इंफॉर्मेशन ले, किस चीज़ की, उसके सिलेबस की और उसकी किताबों की। यहाँ देखें, ऐसे आप लिखेंगे, ज़ारल महदल महदा ली यत्तलिया, ली जो है लामु तालील है, इल्लत के लिए, वजह बताने के लिए, सबब बताने के लिए, कि वो मुत्तले हो। अब यहाँ पे लामु तालील है तो यत्तलियाम फ़िल मुदारे मंसूब मैंने लिखा, क्यों मंसूब लिखा, क्योंकि यहाँ पे अन मुज़मिरा है, ठीक है ना, जो उसको मंसूब करता है। तो ये मस्दर मुअव्वल इसम मजरूर की पोजीशन में। बाकी आगे फिर वो सेम वही आगे जुमला, अला मनाहिजिही व कुतुबिही, कि वो उसका सिलेबस और उसकी बुक्स के लिए वजह बताई जा रही कि वो क्यों आया था। अच्छा, नंबर 2, अतुबाउ कुतुबुल महदी, ट्रांसलेशन करें, क्या फ़रोख्त की जाती हैं
کیا چیز؟ کتبو، کتابیں انسٹیٹیوٹ کی. تباؤ کون سا ٹائپ کا فعل ہے؟ مجہول. فروخت کیجیے، کون فروخت کرتا ہے اس کا ذکر نہیں ہے، کون بیچتا ہے اس کا ذکر نہیں ہے. کتبو کی پوزیشن کیا ہوگی؟ کتبو مرفوع ہے، نائب فاعل. ہمیشہ یاد رکھیں مجہول آیا تو پھر نائب فاعل، ٹھیک ہے. وہو مضاف، المہدی مضاف الیہ. تو کیا فروخت کی جاتی ہیں، بیچی جاتی ہیں، سیل کی جاتی ہیں کتابیں؟ نہیں. تو کیسے آپ لکھیں گے؟ کیسے لکھیں گے؟ بس اس کے بعد آپ اس کے آگے آپ لکھ دیں گے نا، یعنی اس سے پہلے لا لگا دیں نا، بس لا، حمزہ کو ہٹا کے لا تباؤ کتب المہدی، نہیں فروخت کی جاتی انسٹیٹیوٹ کی کتابیں. بس آگے دیکھیں، من این یمکن الحصول علیہا، کہ انہیں حاصل کرنا. کس کو حاصل کرنا؟ کتابوں کی بات ہو رہی ہے. من این کہاں سے، یمکن ممکن ہے، حصول علیہ ان کا، یعنی ان کو حاصل کرنا کہاں سے ممکن ہے. تو اب یہاں پہ من این جار مجرور شروع میں آ گیا، یمکن فعل، الحصول فاعل، مصدر ہے فعول کے وزن پہ فاعل، علیہ ان کا. ان کا ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ کتب. کتب کا حاصل کرنا کہاں سے ممکن ہے؟ تو اب یہیں سے آپ لکھیں گے یمکن الحصول، ممکن ہے حاصل کرنا، علیہ ان کا. آگے پھر وہی جملہ من مرکزی شؤون دعوتی، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ تو یہ آپ کا جملہ پورا ہو گیا الحمدللہ. تو یہ آپ کی چھوٹی سی ایکسرسائز تھی، اس کو بس سینٹنسز لکھنے تھے. نمبر 2 ایکسرسائز ہم کر چکے ہوئے ہیں. یہ ساری جتنی بھی آگے ایکسرسائزز تھیں جو بنانے کے افعال وہ ہم نے کی تھی، لیکن نمبر 3 ایکسرسائز اب آپ میرے ساتھ کریں گے کیونکہ میں نے پریکٹس آپ کو پہلے ہی کروا دی ہوئی ہے. نمبر 3 میں کیا کرنا ہے؟ ایکسرسائز نمبر 3. ایکسرسائز نمبر 3 میں کیا کرنا ہے؟ عین الافعال الجوفہ فی الامثلۃ الآتیۃ. متعین کیجیے. عین جو ہے فارم 2 ہے، مزید فیہ کی عینہ. اب انشاءاللہ یہ آپ پڑھیں گے نا، یہ تو امر کا صیغہ ہے نا، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی. بہرحال فارم 2 ہے باب تفعیل. متعین کیجیے، کیا اسپیسیفائی کریں، آئیڈینٹیفائی کریں، الافعال مفعول بہ، افعال کون سے؟ الجوفہ. یہ کیا ہے؟ الجوفہ، فو فتح کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ یہ نعت ہے. کس کی نعت ہے؟ افعال کی. اچھا اب یہاں پہ دیکھیے گا، نوٹ کیجیے گا، جوف جو ہے نا یہ اجوف کی جمع ہے، پلورل ہے، جمع ہے جوف. اوکے، یہاں پہ نیچے ایک نوٹ پڑھ لیتے ہیں پہلے، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں. افعال جو ہے نا کلو جمع مؤنث ہے، تو اس کے لیے تو واحد مؤنث کا صیغہ آنا چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ واحد مؤنث کا صیغہ آنا چاہیے، لیکن یہاں پہ جمع آئی ہے، تو وہ کہتے ہیں the word جوفن is the plural of اجوف، like حمرن is the plural of احمرو. احمرو ریڈ کو بولتے ہیں نا، تو اس کی جمع حمرو، اور اجوف کی جمع جوف، یہ اس کی پلورل ہے. ٹھیک ہے، اب وہ کہتے ہیں گرامیرین، گرامر والے نحو کے جو علماء ہیں، یوز دا پلورل فرام رادر دین دا فیمینن سنگولر جوفاؤ. یہ جو ہے واحد کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، یہ مؤنث واحد کا صیغہ ہے، جوفاؤ الف ممدودہ کے ساتھ، اور یہ جمع ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ واحد کا صیغہ یہاں یوز کریں، وہ جمع بھی یوز کر سکتے ہیں. یہ ایڈوانس کی چیزیں ہیں، لیکن چونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے بتایا، تو اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ یہ پلورل ہے، کس کا پلورل ہے؟ اجوف کا. اجوف تو آپ پڑھتے آ رہے ہیں نا، اجوف سنگولر ہے، اجوف فعل. اب یہاں افعال ہے تو اس کی جگہ انہوں نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، حالانکہ یہ کلو جمع مؤنث ہے، تو اس کی جگہ واحد مؤنث کا صیغہ ہونا چاہیے. تو یہ آج آپ نے ایک نئی چیز سیکھی کہ جمع بھی استعمال کرتے ہیں وہ اس طرح سے.
فی الامثلۃ الآتیۃ آنے والی مثالوں سے. بکم بیعت سیارتک یا زبیرو، کتنے میں بیچی گئی فروخت کی گئی سیارتو تمہاری گاڑی، یا زبیر، زبیر تمہاری گاڑی کتنے میں فروخت کی گئی. فروخت کرنے والے، بیچنے والے، سیل کرنے والے کا ذکر نہیں ہے، فاعل نہیں ہے. جو چیز بیچی گئی وہ کیا ہے؟ سیارتو. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ کس ٹائپ کا پھر فعل ہوا؟ مجہول، ماضی مجہول کا صیغہ. کس وزن پہ ہے نوٹ کریں؟ فیلا. اصل میں تو فعیلا تھا لیکن وہ چینج ہونے کے بعد فیلا، بی آ. تو یہ ہے ماضی مجہول. اب تا جو ہے تانیث کی ہے، کیوں؟ سیارتو نائب فاعل ہے. نائب فاعل چونکہ مؤنث ہے تو اس وجہ سے یہ آیا. نائب فاعل وہو مضاف، کا کی ضمیر مضاف الیہ. آگے دیکھیں، بیعت بعشرتی آلاف ریال، بیچی گئی، فروخت کیا گیا، اس سے فروخت کیا گیا کتنے میں؟ بعشرتی آلافی، آلاف کتنے؟ 1000 ریال اور پلس یہ 10، یعنی 10,000 ریال میں، 10,000 ریال میں اسے سیل کیا گیا. اس سے کسے؟ ہیا کی ضمیر یہاں مستتر جو کہ نائب فاعل ہے، اسی لیے تا و تانیث ہے، جار مجرور متعلق فعل. ٹھیک ہے، کلیئر ہے. نیکسٹ دیکھیں نمبر 2، ہنا تباع الصحف والمجلات. ہنا یہاں، تباع بیچے جاتے ہیں، سیل کیے جاتے ہیں. اب یہ حال کا صیغہ آ گیا. کیا سیل کیا جاتا ہے؟ الصحف اخبارات، والمجلات اور میگزین. ہنا ظرف، تباع کون سا صیغہ ہے؟ جلدی جلدی بتاتے جائیں. آپ کیسے بتائیں گے؟ اجوف، جو بھی فعل ہوگا نا اجوف للمجہول کہہ دیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو یاد رہے. اور مضارع اجوف للمجہول. تباع فعل مضارع مرفوع بضمہ، الصحف نائب فاعل، میں این ایف لکھ رہی ہوں، نائب فاعل، واو حرف عطف، مجلات معطوف، جمع ہے دونوں، ٹھیک ہے، اسی لیے تباع آیا. ٹھیک ہے، واحد مؤنث کا صیغہ آیا نا، کیونکہ صحف کلو جمع مؤنث ہے، اس وجہ سے نائب فاعل جو ہے کلو جمع مؤنث ہے. نمبر 3، یقالو کون سا صیغہ ہے؟ کیونکہ آپ نے تو بتانا بھی یہاں پہ اجوف افعال ہی ہے نا، تو آپ بتاتے جائیں. یقالو سیم، اجوف مضارع للمجہول، اور مجہول کے صیغے ہیں سارے. یقالو کہا جاتا ہے، اٹ از سیڈ کہا جاتا ہے کیا؟ انا ہذہ الارض ستباع بالمزادی. نئے لفظ آپ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، مزادی. مزادی بولتے ہیں آکشن، آکشن نیلامی کو بولتے ہیں نا. تو یقالو کہا جاتا ہے کہ ہذہ الارض یہ زمین، ستباع سین آ گیا، حمزہ حرف استقبال، تو اس کا مطلب مستقبل سے ہو جائے گا نا اس کا میننگ، کہ ان قریب یہ زمین کیا ہوگی؟ آکشن کی جائے گی، آکشن کے ساتھ بیچی جائے گی، یوں کہیں گے آپ نا کہ بیچی جائے گی. ستباع کا مطلب ہے کہ بیچی جائے گی، سیل کی جائے گی، بالمزادی آکشن میں، کہ یہ زمین کہا جاتا ہے کہ یہ زمین جلد ہی آکشن میں اس کو بیچا جائے گا. یقالو فعل مضارع مرفوع اجوف للمجہول. اب بتائیں، انا دیکھیں اس کے درمیان میں آ گیا، کیونکہ قال فعل کے بعد انا درمیان میں آتا ہے، اور اس کے بعد اسم انا ہذہ منصوب فی محل نصب، الارض بدل. اب خبر کیا ہوگی اس کی آگے؟ جملہ فعلیہ. سین حرف استقبال، تباع فعل مضارع مرفوع بالضمہ، مضارع مبنی للمجہول، بالمزادی جار مجرور متعلق فعل، نیلامی میں، نیلامی کے ساتھ بیچی جائے گی. سمجھ آ گئی؟ چلیں نمبر 4، ایقال التمر ام یوزن. سوال ہے، ایقالو کیا ماپا جاتا ہے کس کو؟ کھجور کو. ام یوزن
یا پھر اسے تولا جاتا ہے. اب یہاں دو افعال آ رہے ہیں. یقالو یہ کس ٹائپ کا فعل ہے اور اس کا میننگ کیا ہے؟ ماپنا، کسی چیز کا سائز لینا، ماپنا. قالا یقالو سے یہاں پہ مجہول کا صیغہ. اور یوزنو یہ کس ٹائپ کا فعل ہے؟ یہ تو اجوف ہے نا، یہ کون سا ہے؟ یوزنو جی یہ ہے مثال. وزنا سے یوزینا، وزنا یاد ہے آپ کو؟ وزنا یزینو، واو ڈراپ ہو جاتا ہے مضارع میں. یزینو، یزینو سے پھر جب آپ بنائیں گے مجہول کا صیغہ یوزانو، کیونکہ واو واپس آ جائے گا نا اس کا، کیونکہ مجہول میں دمہ ہے نا، تو اس لیے آپ کو کوئی مشکل نہیں ہے، مجہول میں واپس آ جاتا ہے واو. وزنا یزینو یوزانو، تو یوزانو مجہول ہے لیکن مضاف سے ہے، اور یقالو اجوف سے مجہول ہے. تو کیا کھجور کو تو ماپا جاتا ہے یا تولا جاتا ہے؟ یہ ٹرانسلیشن ہے نا. تو یقالو فعل مضارع مجہول، مضارع کا صیغہ، اور التمرو کس کو؟ التمرو نائب فاعل، نائب فاعل. یا حرف عطف، یوزانو پھر اس کے اوپر معطوف. نمبر 5 وفد تنزیلی، تنزیل میں، تنزیل آپ کو پتہ ہے قرآن پاک کا نام ہے. تنزیل تفعیل کے وزن کے اوپر، نزل ینزل تنزیل مصدر ہے فارم 2 کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. المرسلات آیت کا 48 نمبر آیا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارقعوا لا يرقعون. میں نے ارقعوا اس لیے پڑھا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ کس ٹائپ کا، ورنہ اس کو ملا کے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں؟ لَهُمْ ارقعوا لا يرقعون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے، جب کہا جاتا ہے ان کو، ان کے لیے کیا کرو؟ رکوع کرو، رکوع میں جھک جاؤ. لا یرکعون تو وہ رکوع نہیں کرتے. اچھا اب یہاں پہ بڑی خوبصورت آیت کے اندر 2-3 چیزیں نوٹ کرنے کی. واو تو پیچھے اس کا تعلق ہے، حرف عطف ہے، یہ استثنافیہ ہے. اذا، اذا کیا ہے؟ اذا ہے اسم شرط. یہ آپ نے ابھی نہیں پڑھا لیکن کوئی مسئلہ نہیں، آپ لکھ لیں یہاں پہ تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. اسم شرط ہے یہ، اور اسم شرط غیر جازم، یہ بھی لکھ لیں کہ جزم نہیں دیتا. شرط کے جو اسم ہوتے ہیں نا، کچھ جزم دیتے ہیں، حروف ہوتے ہیں کچھ وہ جزم دیتے ہیں. یہ اسم کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے اذا یہاں پہ. اس کے پھر ظاہر ہے بہت سارے رول ہیں، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن آپ لکھ لیں یہاں پہ اسم شرط غیر جازم، کہ جزم نہیں دیتا. جزم تو ظاہر فعل مضارع کو دیتا ہے. یہاں ہے قیلا. اب یہ بتائیں قیلا کس ٹائپ کا فعل ہے؟ اجوف، فیلا کے وزن پہ اجوف مبنی للمجہول. یہ تو آپ نے بہت پڑھا. اب آپ نے نوٹ کیا یہاں بھی لا آ گیا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا قیلا کے بعد لا ضرور آتا ہے حرف جر، کبھی لی ہوگا کبھی لا ہوگا. یہاں ہم کی ضمیر ہے تو اس لیے لا فتح کے ساتھ ہے. لہم ان کے لیے کہا جاتا ہے ان کو کیا کرو؟ ارکعو رکوع میں جھک جاؤ. ارکعو فعل امر مبنی علی حذف نون، حذف ہو گیا نا. ترکعون سے ارکعو، یہ جو حمزہ ہے نا یہ بعد میں امر کا حمزہ ہے. لا حرف نفی، یرکعون فعل مضارع مرفوع بثبوت نون. تو اب یہاں پہ 3 فعل ہیں، ایک قیلا یہ ماضی مجہول، ارکعو فعل امر، اور یہ یرکعون فعل مضارع. اچھا اب یہاں پہ ایک چیز آپ کو بس بتانی تھی، خاص چیز، کہ جب اذا ماضی کو کیا کرتا ہے؟ اذا یہ والا جو اسم شرط ہے، اس لیے میں نے آپ کو بتایا یہ جب ماضی سے پہلے استعمال ہوتا ہے تو یہ اس کو حال کے ساتھ اور مستقبل کے ساتھ اس کا پھر ترجمہ کیا جاتا ہے. اب دیکھیں میں ٹرانسلیشن کر رہی ہوں نا، کہا جاتا ہے، یہ نہیں کہا میں نے کہ کہا گیا، حالانکہ یہ ماضی کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، یہ کیوں کیا میں نے ٹرانسلیشن؟ اذا کی وجہ سے. فی الحال اتنا ہی جانیں
کہ اس کے آنے سے پھر اس کا حال، اور جب یہ اسم شرط ہو، اس کے پھر بہت سارے اور بھی رول ہیں. تو یہ آپ کی آیت پوری ہو گئی. چلیں اب یہ والی ایکسرسائز بھی الحمدللہ آپ کر چکے ہوئے ہیں. نمبر 5 بھی آپ کر چکے ہوئے ہیں، اسم فاعل آپ نے بنانے تھے. نمبر 6 بھی آپ کر چکے ہوئے ہیں، اجوف یائی سے اسم فاعل ماشاءاللہ سے. نمبر 7 ناقص سے اسم فاعل، یہ بھی کر لیا. نمبر 8 ناقص یائی سے اسم فاعل، یہ آپ کو میں نے ہوم ورک دیا تھا، انشاءاللہ یہ آپ کریں گے. اب اس کے بعد نمبر 10 ایکسرسائز آپ کریں گے. نمبر 10 ایکسرسائز میں کیا کرنا ہے، کیا کہتے ہیں، تعمل المثال لاسم المفعول مسوغی من الفعل الاجوف الواوی ثم اکمل الناقصہ. وہ کہتے ہیں کہ غور کریں مثالوں پر اور پھر اسم مفعول مسوغی بنائیے. پھر اسم مفعول ہے، یہ اسم فاعل تو آپ کر چکے، اسم مفعول بنائیے. کس سے؟ من الفعلی اجوف فعل سے. اجوف فعل سے اسم مفعول کے آپ نے صیغے بنانے ہیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں. لیکن اجوف کون سا؟ اجوف واوی. اجوف یائی سے اس کے بعد بنائیں گے، فی الحال اجوف واوی سے آپ بنائیں گے. اس کے بعد کیا کرنا ہے، ثم اکمل، پھر مکمل کریں الناقصہ، جو ناقص ہے یعنی نامکمل کو. نیچے جو مطلب فلنگ دی بلینک ہے اس میں پھر خود سے بنائیے. پہلے تو آپ اس کی ایگزامپل دیکھیں اور پھر اس کے بعد بنائیں. قیلا، یہ تو بہت دفعہ استعمال ہو گیا، اب الحمدللہ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا. قیلا کہا جاتا گیا. اب یہاں پہ آپ ماضی کا ہی کریں گے کیونکہ مجہول ماضی کا ہے، وہاں اذا کی وجہ سے ہم نے حال کا کیا تھا نا. قیلا کا کیا میننگ ہو؟ کہا گیا. قالا وہ اس نے کہا، اور یقولو وہ کہتا ہے. مقولن، مقولن یہ کیا ہے؟ مفعولن کے وزن پہ ہے، لیکن مفعولن کے وزن پہ تو نہیں آ رہا. یہ جو بات کہی گئی، ٹھیک ہے، جو کہا گیا، تو یہ اسم مفعول کا صیغہ. لیکن اب یہاں دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ وہ کہتے ہیں اصلہ مفعولن، مفعولن، مقولن وزن کے اوپر. لیکن دیکھیں کتنا مشکل ہے، واو کے اوپر ضمہ اور اس کے بعد پھر آگے واو، مزید اس کے آگے واو، تو یہ تو مشکل تھا. تو کیا کیا گیا، کیا کیا، دیکھیں کون سا رول اپلائی کیا. یہ تو بڑا آسان ہے آپ کے لیے نا. واو کا ضمہ انتقال حرکت کس کو دے دیا؟ قاف کو. قاف کیا ہے؟ فا کلمہ. فا کلمہ. واو کیا ہے؟ عین کلمہ. عین کلمہ کا ضمہ فا کلمہ کو دے دیا تو یہ خالی ہو گیا. تو آپ کیا کریں گے، اس کو ڈراپ. یہ جو واو ہے نا، یہ دوسرا واو، یہ کس چیز کا ہے؟ یہ وزن کا ہے، مفعولن. یہ دیکھیں مفعولن کے وزن پہ ہے نا. تو عین کلمہ یہاں پہ واو تھا نا، یہ والا، یہ تو اس کو ڈراپ کر دیا. یہ والا جو واو ہے یہ دوسرا واو رہے گا، وزن کا واو یہ رہے گا. تو یہ کیا بن گیا؟ معقولن. معقولہ کہتے ہیں نا، معقولن. تو یہ معقولن اسم مفعول ہے. اب آپ نے یہ اجوف کس سے ہیں؟ واوی سے. اب آپ باقی کے بنائیں گے. دیکھیں زیرہ فیلا کے وزن پہ، زیارت کیا گیا، وزٹ کیا گیا. زارا یا زورو معلوم کے صیغے ہیں. اس سے کیسے بنے گا؟ پہلے ہم بناتے ہیں اس کا اصل. اصل کیسے بنا دیکھیں، مزوون، مزورن. را ہے نا، اس کا روٹ ورڈ ہے زا واو را. تو مزورن کتنا مشکل لگ رہا ہے نا اس کو پڑھنا. تو اب سیم وہی رول ادھر بھی اپلائی ہوگا. یہ واو کا ضمہ ادھر چلا گیا اور پھر اس کے بعد اس کو ہم نے یہ خالی ہو گیا تو ڈراپ کر دیا. تو کیا بن گیا؟ مزورن. یہ تو آسان ہے نا. جس کی کو وزٹ کیا گیا وہ ہے اسم مفعول، ٹھیک ہے، جس کو وزٹ کیا گیا. لیما، لیما بھی مجہول کا صیغہ ہے. آگے ہے لاما یلومو. لاما یلومو کا مطلب ہوتا ہے ٹو بلیم، کسی کو بلیم کرنا نا، ملامت کرنا، برا بلا کہنا، تو بلیم کرنا. لاما یلومو، لومن اس کا
وہ ہے مصدر. اچھا اب جس کو بلیم کیا جائے اس کا کیسے بنائیں گے آپ؟ لکھیں جی. اصل دیکھیں، اصل ایسے لکھیں گے ملوومن. ملوومن، ملوومن کیا ہے؟ اسم مفعول، مفعولن کے وزن پہ. سیم وہی حرکت دے دیں گے تو پھر ہمارے سامنے کیا شکل آئے گی؟ معلومن. معلومن، معلومن وہ نہیں ہے، وہ معلوم عین کے ساتھ وہ کچھ اور ہے، اس کا مطلب ٹو نو، جاننا، معلوم ہونا. یہ ہے معلومن، میم لام واو میم، اس کا عین کلمہ ڈراپ ہوا ہے. ملامت کیا گیا، بلیم کیا گیا، جس کو بلیم کیا جائے. اور اس کا اسم فاعل یاد ہے؟ آپ نے اسم فاعل بنایا تھا لائمن. تو یہ آپ کے، تو یہ اسم مفعول کے صیغے آپ نے کیے انشاءاللہ آپ کو. یہ کس سے تھے؟ اجوف واوی سے. اجوف یائی سے بھی وہ کہہ رہے ہیں بنائیں، لیکن ایک ایگزامپل پہلے دیکھیں. اب یاد رکھیں اجوف یائی میں تھوڑا فرق ہے. جس طرح سے آپ نے مجہول کا پڑھا تھا نا، ایگزیکٹلی اسی طرح اس میں بھی رول ہے. اس میں کیا ہے؟ بی آ، یہ تو مجہول کا صیغہ بنا چکے. با آ یا بیو معلوم کے صیغے. مبیون یہ ہے اسم مفعول کا صیغہ. مبیون یہ بنا کیسے؟ نوٹ کریں یہاں پہ. یہ اصل میں کیا تھا؟ مبیون. وزن دیکھیں مفعولن، اس وزن پہ. اب فرق دیکھیں، وزن سیم ہے نا، مبیون. اب یہاں پہ یا ہے اور یا کے اوپر دمہ ہے، یہ تو بہت بھاری ہے، ظاہر ہے اس کو تو گرانا ہے. تو اب اس کو اگر گرا بھی دیں تو کیا کریں گے ہم کہ اس کی جگہ فا کلمہ کو کسرہ دیں گے. فا کلمہ کو کسرہ دے دیں گے اور پھر اس کے بعد یا بھی ساکن ہے، واو بھی ساکن ہے، تو واو کو گرا دیں گے. اس کو میں بورڈ پہ لکھتی ہوں. اب یہاں دیکھیں میں نے بورڈ پہ لکھا ہے مفعولن، یہ ہے نا اسم مفعول کا وزن. اب نیچے دیکھیں مبیون. اب ذہن میں رکھنا ہے کہ اجوف یائی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگر آپ نوٹ کریں یا کے اوپر کیا ہے؟ دمہ، ٹھیک ہے. ظاہر ہے بہت بھاری ہے، پڑھنا کتنا مشکل ہے. مبیون، عین کی آواز صحیح طرح نکل ہی نہیں رہی. تو اب جس طرح آپ نے اس میں ماضی میں دیکھا تھا نا مجہول میں کہ اس کے فا کلمہ کو کسرہ دے دیا جاتا ہے، سیم اسی طرح یہ ہوگا. یہاں سے اس کا دمہ ڈراپ کیا اور یہ جو فا کلمہ ہے وہ کیا ہے؟ با، ٹھیک ہے. با کو کسرہ دے دیا. تو اب یا کے ساتھ تو کسرہ کمپیٹیبل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے نا یہ دونوں، ٹھیک. تو اب یہاں پہ واو بھی فارغ ہے اور یا بھی، یعنی یا کے اوپر بھی سکون آ گیا کیونکہ گرا دی نا حرکت، اور اس پہ بھی ساکن ہے تو التقاء ساکنین. تو واو کو پھر ہم ڈراپ کر دیں گے، یہاں پہ وزن کی واو ڈراپ ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد کیا بچے گا؟ مبیون. اب یہ بولنا بھی دیکھیں آسان ہے، مبیون. سمجھ آ گئی؟ بس تھوڑا سا یاد رکھیں جس طرح سے اس کا آپ نے پڑھا تھا نا اجوف ماضی کا، اسی سے آپ اس کو مجہول کا اسی سے آپ ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو یا پریکٹس کریں گے نا تو پھر اس طرح یاد ہو جائے گی. لیکن رول یہی ہے اس کا، ٹھیک ہے. چلیں اب یہ اسی سے اسی پیٹرن پہ آپ نے باقی بھی بنا لینے ہیں. اصل بھی لکھیں اور وہ قیلا تولنا، قالا یقیلو، یہ اس کے معلوم کے صیغے ہو گئے. اب اس سے کیسے بنے گا بتائیں؟ مفعولن کے وزن پہ پہلے اس کو ڈالتے ہیں نا، ٹھیک ہے. مق یو لن، یہ یائی ہے، یہ یاد رکھنا ہے. عین کلمہ ہمیشہ یائی آئے گا. مق یولن، مق یولن میں پھر وہی دمہ کو ڈراپ کیا اور پھر کاف جو ہے فا کلمہ اس کے نیچے کسرہ لگا دیا اور یہاں سے واو کو ڈراپ کر دیا. تو کیا بن گیا؟ مکیلن. مکیلن خوبصورت زبان ہے، کیسے ایک سسٹمیٹیکلی بنتی. تو مکیلن، مکیلن کیا؟ تولے جانے والی چیز، اسم مفعول، ٹھیک ہے. جس چیز کو تولا جا رہا ہے، جس کا ویٹ کیا جا رہا ہے، جو بھی چیز ہے تو وہ مکیلن. آگے دیکھیں زیدہ، زیدہ زیادہ یزیدو، زیادہ ہونا. اس سے آپ بنائیں گے آپ
اسم مفعول. یہ اب آپ کے لیے انٹرسٹنگ ہے. پہلے آپ بنائیں اس کا اصل مزیودن مفعولن مزیودن. پھر وہی رول یا کے اوپر سے ضمہ کو ڈراپ کیا تو یہاں پہ سکون آ گیا, زائی کے نیچے کسرہ دے دیا, واو کو ڈراپ کر دیا, تو کیا بچ گیا مزیدن. استعمال ہوا تھا نا وہ, اس میں کہتا ہے نا وہ ساکی کہ میں آپ کے لیے مزید دوں, تو مزیدن جس کو بڑھایا گیا ہو, جس کو اضافہ کیا گیا ہو, ثلاثی مزید, تو یہ اسم مفعول ہے. مزیدن اسم مفعول کا صیغہ ہے. الحمدللہ میرا خیال ہے آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے, اب سمجھ آ گئی ہوگی. تو اب یہ 3 تھے, اس کے بعد آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو یاد ہو جائیں گے. چلیں نیکسٹ دیکھیں ناقص واوی. اس میں بھی سیم وہی کہہ رہے ہیں تعمل المثال لاسم المفعول مفعول المسوغی من الفعل الناقص الواوی, کہ ناقص الواوی سے فعل بنانے ہیں, آپ نے اسم مفعول بنانا ہے. دویا فعلا کے وزن کے اوپر. دویا کیا میننگ ہے؟ اسے بلایا گیا, جسے بلایا گیا. کس نے بلایا اس کی بات نہیں ہو رہی ہے, انوائٹ کیا گیا. دا یدعو یہ معلوم کیسی کہ مدعوون, یہ لیسن میں بھی آپ نے پڑھا تھا نا, اس نے مدیر نے کہا تھا کہ مجھے مدعو کیا گیا. اصل کیا تھا مفعولن کے وزن پہ, مفعولن. یہاں پہ آسان ہے, ادھر مشکل نہیں ہے. کیا کرنا ہے یہاں پہ مدعوون, کیا کیا انہوں نے دیکھیں نوٹ کریں. مدعوون جی یہاں پہ ویری انٹرسٹنگ کہ اینڈ پہ 2 واو ہیں, یہ ایک ہی جنس کے, کیونکہ واوی ہے نا, ناقص واوی کی بات ہو رہی ہے. ایک واو جو ہے وہ کس چیز کا ہے, ایک واو کس چیز کا ہے, اس کے وزن کا, اور دوسرا واو کیا ہے, اس کا لام کلمہ. تو ان دونوں کو ادغام کر دیا, سمپل, بس ادغام کر کے تشدید لگا دی تو بن گیا مدعوون. اگر آپ وزن دیکھیں مفعولن, سیم ہی وزن ہے. تو یہ آسان ہے ناقص الواوی میں ادغام. تو اب آپ نے اسی سے جس کو انوائٹ کیا گیا, بلایا گیا جس کو نا, تو یہ وہ بنے گا. نیکسٹ دیکھیں تلا یتلو, تلاوت کرنا. تو اس سے بنائیں, اس سے پہلے یہ دیکھیں یہاں تولیا مجہول کا صیغہ بھی دیا, تلاوت کیا گیا. تو اب اس سے اگر آپ بنائیں گے تو کیسے بنے گا بتائیں, لکھ کے بتائیں. اصل لکھیں پہلے, کیونکہ اصل جب لکھتے ہیں نا تو اس سے پھر آپ کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آئے گی. مطلوون, ٹھیک ہے, مطلوون. اب سارے اینڈ پہ واو ہے نا, وزن کا تو واو ہے ہی, تو دوسرا جو واوی کی بات ہو رہی ہے تو پھر سمپل اس کو بھی ادغام کر لیں. مطلوون تشدید, جسے ریسائٹ کیا گیا, جس کی تلاوت کی گئی, ٹھیک ہے. آگے نیکسٹ دیکھیں رجیہ, رجا یرجو, امید, ہوپ. اس سے پہلے ہم جو اصل ہوتا ہے وہ بنائیں مرجوون, ٹھیک ہے. کیا مطلب, جس کی امید رکھی جائے یا جس سے امید رکھی جائے, ٹھیک ہے, جس سے امید رکھی جائے یا جس کی امید رکھی جائے. تو اب یہ کیا تھا مرجوون, تو اس سے دونوں کو ادغام کر کے یہ ناقص. یہ کیا ہیں سارے اسم مفعول ناقص سے, ناقص واوی. اب ناقص الیائی بھی کر لیں, یہ لاسٹ ہے آپ کی. ناقص الیائی میں بھی سیم کہہ رہے ہیں بنائیں اسی طرح سے. یہ دیکھیں بنیا, اب یائی اور واوی سے فرق پڑ جاتا ہے نا رول کا. تو بنیا سے, بنیا کیا ہے, فعل مجہول کا صیغہ, اور بنا یبنی ٹو بلڈ کرنا, بنانا کسی چیز کو. تو دیکھیں مبنیون, یہ تو الحمدللہ آپ روز پڑھتے ہیں, مبنی ہے فلاں چیز پر مبنی ہے. تو مبنیون اصل کیا تھا مبنویون, مبنویون, نوٹ کریں.
یہ بھی بالکل جیسے اوپر آپ نے ابھی کیا نا اس سے ملتا جلتا ہے. اب نوٹ کریں اس میں مبنیون اور مبنیون میں کیا فرق ہے جی. یہ نون کے اوپر سے یہاں پہ تھوڑا سا ڈفرنس یہ ہے کہ یہ نون کے اوپر سے یہ دمہ کو گرا دیا. مبنیون بولنا مشکل تھا اور اس کو کسرہ دے دیا, اور جب کسرہ دیا تو پھر واو ہے آگے. اب گرانا نہیں ہے واو کو ڈراپ نہیں کرنا, اس کو یا سے بدل دینا ہے, مطابقت کا رول. اور پھر اس کے بعد ان دونوں کو مرج کر دیا. ٹھیک ہے, تو یہ بن گیا مبنیون, مبنی کیا گیا, فکس کیا گیا, جس کو کسی چیز پہ مبنی کرنا, جیسے رفع پہ مبنی ہے جو ہم اس ٹرم میں یوز کرتے ہیں نا, تو یہ اس طرح سے بنا. یہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے, لیکن میں بورڈ پہ لکھتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. یہاں دیکھیں میں نے اب یہاں لکھا ہے اس کو مفعول مبنویون. اب واو سے پہلے دمہ اور اس کے بعد فوراً یا, تو بولنا مشکل ہے نا. تو اب اس کو کیا کیا انہوں نے, اس دمہ کو ڈراپ کیا. اب یہاں پہ تھوڑا سا نوٹ کیجئے گا ڈفرنٹ ہے. مبنیون بنا تھا نا, تو یہاں پہ با کے اوپر تو سکون, با کیا ہے فا کلمہ, اس کو نہیں چھیڑا. نون کے نیچے عین کلمہ کے نیچے کسرہ دیا. یہ کیوں؟ کیونکہ آگے واو ہے. واو کو پھر کس سے چینج کر دیا, یا سے, کیونکہ مطابقت کے رول کے مطابق اس کو یا سے بدل دیا. تو اب دو یا ہو گئی تو دونوں کو ادغام کر دیا اور اس سے بنا مبنیون. کیسا ہے یہ؟ خاص طور پہ اسم مفعول کے صیغوں میں یہ نوٹ کریں, اس میں بھی استعمال ہو رہا تھا, اسم فاعل کے صیغوں میں, اور اس طرح کر کے مختلف. تو یہ تھوڑا سا نا اگر غور کریں گے, ویسے تو سیدھی سی بات ہے, آپ کو کوئی بنانے تھوڑی, آپ کو تو قرآن پہ غور کرنے, لیکن آپ ہمیشہ سے پڑھتے آ رہے ہیں مبنیون, لیکن آپ یہ نہیں سوچ رہے تھے یہ دو یا کیوں ہیں, کس طرح بنا, یہ کون سا صیغہ ہے. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اسم مفعول کا صیغہ ہے. اب آپ انشاءاللہ تعالی سمجھ گئے کہ کس طرح سے بنا. اسم مفعول کا ایک ہی وزن ہے. اب جب وزن یاد رہے گا تو آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا کہ اس کے اندر جو چینجز آئی ہیں. تو سب سے پہلے حرکت کو ڈراپ کیا, اور اس کے بعد مطابقت کے رول کے مطابق واو کو, مفعولون کا جو وزن کا واو ہے, یہ واو جو ہے نا وہ یا سے یہ بدلا ہے, یہ وزن کا واو. اوکے, کبھی وزن کے واو کے ساتھ چھیڑ خانی کی جاتی ہے اور کبھی عین کلمہ کے ساتھ, ڈیپینڈ کرتا ہے. چلیں اس کو دوبارہ کریں گے نا تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. تو یہ پھر کیا اس کا مطلب, جو چیز بلٹ کی گئی. آگے دیکھیں, کلیا تلا گیا, جس کو تلا گیا یعنی فرائی کیا گیا. قلا یقلی معلوم کا صیغہ, یہ بھی ناقص الیائی ہے. اب اس سے جب آپ نے خود بنانا ہے تو کیا بنے گا, مقلویون. مفعولن جو اصل وزن ہے اس پہ میں بنا رہی ہوں. سمپل وہی ایگزیکٹلی سیم, یہ وہی رول اپلائی کریں گے تو کیا بن جائے گا, مقلیون. اب یہ تشدید لگائیں گے آپ اس پہ, یہ نہ بھولیے گا, مقلیون. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو واو ہے, یہ والا واو یہ یا سے بدلا ہے, کیونکہ لام کے نیچے کسرہ دیا سا. جو چیز تلی گئی, جو چیز فرائی کی گئی, اس کو بولتے ہیں مقلیون. شویہ روسٹ کیا گیا, بھنا ہوا. شوا یشوی بھوننا, روسٹ کرنا. تو اس سے بنائیں سمپل وی نہیں ہوگا, پہلے تو ہم اس کو اصل سے بنائیں گے نا, مشوویون. تو مشوویون سے کیا کریں گے, مشویون. ٹھیک, اور تشدید نہیں بولنی. نیکسٹ دیکھیں, جو چیز بھونی روسٹ کی جائے. کوویا, کوا یکوی آئرن کرنا. جی کیسے بنائیں گے,
مکویون. آپ اپنی بک پہ ضرور لکھیے گا, یہاں پہ ظاہر ہے لکھنا مشکل ہوتا ہے. مکویون جسے آئرن کیا جائے, کپڑے جو بھی آئرن کیے گئے تو وہ ہے مکویون. تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی الحمدللہ. تو چلیں یہاں تک ہوگی آپ کی ختم پریکٹس اب. اچھا میں نے آپ کو ایکسرسائز نمبر 9 دی تھی ہوم ورک کے لیے, آپ اس کے ساتھ یہ ایکسرسائز بھی ایڈ کر لیں 14 نمبر. ٹھیک ہے, اس میں کیا کرنا ہے آپ نے, سخ اسماء المفعولین من الافعال الآتیاتی وذکر, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بنائیے, کیا بنانے ہیں, اسماء مفعول, اسم مفعول کے صیغے بنانے ہیں جو افعال دیے گئے ہیں آنے والے, اور کیا کرنا ہے, وذکر, اور ذکر کریں نوع, اس کی نوع, اس کی قسم, کلی فعل, ہر فعل سے, ہر ایک فعل کسے اس کی قسم بتانی, بالکل جیسے 9 نمبر ایکسرسائز ہے نا, اس میں اسم فاعل بنانے ہیں. تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا, اسم فاعل اسم مفعول کے صیغے اکٹھے بنائیں. تو دونوں سیم ایک ہی دن کا ہوم ورک ہے آپ کی نیکسٹ کلاس کے لیے, یہ بھی آپ کریں گے. تو یہاں دیکھیں مثلاً انہوں نے پہلے فعل لکھا ہے شویہ, مجہول کا صیغہ, اور اس کی نوع, اس کی نوع کیا ہے, اس کی ٹائپ کیا ہے, الناقص الیائی, آپ نے ضرور بتانا ہے یہ. اور اسم المفعول کیا ہے, مشویون, اصل کیا تھا, مشویون, اصلہ مشوون. تو اس طرح آپ بنائیں گے. اب یہاں پہ نا مکس دیے ہوئے ہیں, یہاں یہ نہیں دیا ہوا کہ صرف اجوف سے ہیں یا ناقص سے ہیں. یہاں دیکھیں کتبہ, یہ صحیح دیا گیا ہے. اخذا محموز, سئلہ محموز, محموز الفا, محموز العین, محموز اللام. سرہ مضاف, وزنا مثال مجہول کا صیغہ, اور سینہ, سینہ بھی مجہول سے, سینہ کا میننگ آتا ہے حفاظت کرنا. ٹھیک ہے, تو جس کی حفاظت کی گئی ہو, تو وزن اسی حساب سے. نوسیہ, یہ سانہ یا سونو اس کے ساتھ دے دیا ہوا, نوسیہ بھولنا. ایبا, ایبا عیب سے, تو آبا یا ایبو. تو یہ سارے آپ کے سامنے ہیں, یہ سارے آپ بنائیں گے, یہ دونوں ہوم ورک اکٹھے ہیں آپ کے. تو چلیں یہاں پہ ہم کلاس ختم کرتے ہیں. آگے پھر انشاءاللہ تعالی یہ لیسن میں سے نکالنے ہیں اسم فاعل اسم مفعول, یہ تو آپ خود ہی سے کریں گے. اور پھر نیکسٹ ایکسرسائز یہ ایک رہ گئی ہے, یہ میں آپ کو نیکسٹ کلاس میں کرواؤں گی. بہت انٹرسٹنگ لیسن ہے, بس تھوڑی سی ہمت کریں گے آپ تو انشاءاللہ تعالی بار بار رپیٹ کریں تو آپ کو یاد ہو جائے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.